وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اچھا، ایک بات اس میں رہ گئی، اعدت للکافرین، خاص طور پہ اللہ نے کہا نا کہ کافروں کے لیے بنائی گئی. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اور آیات بھی اس طرح کی آئی ہیں. تیسرے بارے میں فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقى الذی کذب وتولی، کہ جہنم میں نہیں جائے گا کوئی بھی سوائے اس کے جو شقی ہے، بدبخت ہے، جس نے کذب وتولی، جھوٹ بھی بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل دیا جب ہدایت اس کے پاس آئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں عذاب تو کافروں کے لیے ہے، مومن کے لیے تو عارضی بات ہے، مستقل اور دائمی نہیں. اس لیے آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے واسطے ہیں باغات. یہ لام جو ہے نا لہم، ان کے واسطے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، استحقاق ہے ان کا. یہاں پہ ایک اصول کی بحث مفسرین نے کی ہے، اس کا خلاصہ آپ سے عرض کریں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کسی کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. معتزلہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے، یہ حق بنتا ہے کہ انسانوں کو صرف انہی چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالی ان چیزوں کا حکم نہ دے جو انسانوں کے لیے نقصان دے. معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے یہ کہا کہ اللہ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور اللہ کو ہم کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو ان چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور چاہے تو ان چیزوں کا حکم دے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. ہاں، وہ چیز جو اللہ نے خود اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اپنے لیے خود ہی لازم کر لی ہے، اس کا حق ہے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے وہ مستحق ہیں، ان کا حق بنتا ہے. یہ حق جو ہے اس کی بنیاد ان کے اعمال اور ان کی ذات نہیں، بلکہ اس کی بنیاد محض وہ وعدہ ہے جو اللہ نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کیا ہے، اس کی مہربانی. اس نے کہا ہے کہ حقاً علینا نصر المومنین، ہمارے ذمے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، اور اگر نہ کرے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ضروری ہے تو کیوں نہیں کی؟ کوئی نہیں اللہ سے پوچھ سکتا. اللہ تو اللہ ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں. تمام تر عبادتوں کو رد کر کے جہنم میں کسی کو پھینک دے تو یہ اس کا عدل ہے. لوگ اس کی مخلوق ہیں، قطعاً اس کا ظلم نہیں ہے. اور تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں لے جائے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں جنت میں بھیجا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں. ہاں، اس نے مہربانی سے جو چیزیں خود فرما دیا ہے کہ میں ایسے کروں گا، یہ اس کی مہربانی ہے. تو لہم کا ترجمہ یہ جو ہے نا کہ ان لہم جنات تجری، ان کے لیے ہیں ضروری وہ باغات جن میں وہ جائیں گے جنت میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذاتی اعمال اور ہماری اپنی ذات، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ بربنائے فضل الہی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اس نے وعدہ فرما لیا ہے. من تحتها الانہار، جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. نہر کا مطلب دریا، دریا بہ رہے ہوں گے. کئی جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی نے 4 قسم کے دریاؤں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ من عسل مصفا، شہد کے دریا بہا دیے ہم نے. لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کے دریا بہا دیے ہیں جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا. اور شراب، اس کے دریا بہا دیے. 2 چیزیں ہیں شراب میں، ایک ہے نشہ اور ایک ہے سرور، خوشی، مستی کی کیفیت. اللہ نے ایک چیز کی نفی کیا، لا غول فیہا، اللہ نے کہا اسے پی کے نشہ نہیں آئے گا. تو سرور ہے اس میں، وہ کیفیت ہے خوشی کی، نشہ نہیں ہے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا کہ لا غول فیہا ولا هم عنہا ینزفون، اس میں نہ نشہ ہے اور نہ پی کے لوگ اسے بہکیں گے، یہ چیز نہیں ہے. اور جو سرور اور خوشی ہے وہ اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو الغرض قرآن میں کئی جگہ یہ چیزیں آئی ہیں، جب انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ آتی رہیں گی.
من تحت الانہار کلما رزقو، جب بھی وہ کھانے کے لیے دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں سے جب انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، من ثمرۃ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پھل، رزقن، پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا۔ نصفی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پھل دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایک نوع دی جائے گی، ایک جنس پوری پھلوں کی دی جائے گی۔ مثلا ایک انار، ایک سیب نہیں دیا جائے گا، بلکہ پھلوں میں سے کچھ پھل کھانے کو دیے جائیں گے، جیسے سیب کی پوری فصل دے دی۔ جیسے انار ہے تو اس کی جتنی بھی اقسام ہیں خدا نے ساری کسی جنتی کو دے دی۔ جو بھی چیزیں کھانے کے لیے جب دی جائیں گی، قالو، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہ کھانا ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں۔ یہ جو کہیں گے، پہلی بحث تو یہ ہے کہ کہیں گے کیسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم نے کھایا ہے۔ تو یہ قالو سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل جنت اپنے منہ سے اس بات کو کہیں۔ یہ قالو کا جو لفظ ہے نا قرآن پاک میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا قائل بھی کوئی ہو، کوئی بولنے والا ہو۔ بسا اوقات قرآن اس کا اطلاق کہ اس نے کہا اس پہ نہیں کرتا کہ زبان سے کہا۔ یہ بہت کام آئے گی بات کہیں آپ کو۔ قرآن پاک میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے اہل جنت کا قول ہے، ممکن ہے قابل سماعت ہو، کیونکہ کلام، بات، قول اسی کو کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا، یعنی مطلب کوئی سننے والا تھا، اس نے سنا۔ تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اور کبھی قول سے مراد اشارہ بھی ہوتا ہے، حالت بھی ہوتی ہے۔ جیسے کسی فقیر کو دیکھیں تو وہ فقیر ایک تو ہے مانگے، اور ایک آ کے بیٹھ گیا تو دوسرا کہتا ہے اس کی حالت ہی بتا رہی ہے کہ اس کو کچھ مدد کرنی چاہیے۔ اس کا حال دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نیک آدمی ہے۔ تو وہ اسے اردو لغت میں کہتے ہیں کہ زبان حال سے اس نے یہ بات کہی، ٹھیک، منہ سے نہیں بولا، زبان حال سے یہ بات کہی۔ قرآن نے اس کو کہا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں آئی ہے سورہ مریم، اس میں ایک جگہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 26، سورہ مریم پارہ 16 اور آیت نمبر 26۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق تذکرہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہم نے ان سے کہا فَكُلِي، کھاؤ جو کھجوریں ہم نے دی ہیں، وَاشْرَبِي، اور پیو وہ جو پانی ہے، وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اپنے بچے کو دیکھ، اپنی اولاد کو دیکھ اور اس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اولاد بھی کیسی چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اگر اچھی ہو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے کسی پر نظر پڑے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو ان سے کہہ دینا تم مریم کہ میں نے نظر مانی ہے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے، صومن، اور چپ کا روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں بات نہیں کر سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے چپ کا۔ اسلام یہ خاموشی کا اور چپ کا روزہ جو تھا ان لوگوں کے ہاں شریعت میں تھا، عبادت تھی۔ اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چپ خاموشی جو تھی نا، ان کی خاموش رہنا، یہی چیز تھی کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے رہی، تو یہ زبان حال سے کہنا ہے کہ میں جو تم سے بات نہیں کر رہی تو میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ جملہ انہوں نے منہ سے نہیں کہا حضرت مریم علیہ السلام نے، بلکہ حالت ایسی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آئی کہ زبان حال سے اس نے کہا، تو یہاں کلام تو نہیں۔ اور تیسری قسم اسی طرح آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں قرآن پاک ان چیزوں کو الگ الگ کرتا ہے، اس لیے اگر آدمی کو نہ پتا ہو بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ سورہ مائدہ 6 پارے میں آپ دیکھیں، 5ویں سورت ہے، 52 نمبر آیت ہے، 52 نمبر آیت، 6 پارہ سورہ مائدہ۔ فَتَرَى الَّذِينَ،
یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. 51 نمبر آیت سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی بات. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا. بعضهم اولیاء بعض، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے سب لوگ دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جس نے اپنے کام ان کے حوالے کر دیے، فانہ منہم، وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوست مت بنانا، اس کی کچھ تشریح ہے. 3-4 قسم کے روابط ہیں جن میں سے کچھ جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو آپ سے عرض کریں گے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہے. مراد منافق ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے نا. یہ سورہ بقرہ میں گزرا نا کل یا پرسوں. یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ ان سے دوستیاں، ان تعلقات کو بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یقولون وہ کہتے ہیں. اب یہ یقولون سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے زبان سے کہا ہوگا نا. آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ رکھی تو تصیبنا دائرہ، ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، زمانے کے حالات ہمیں تنگ کر دیں گے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب ممکن ہے کہ اللہ فتح تمہیں دے دے. او امر من عنده، یا وہ حکم نافذ کر دے جو اللہ کے اپنے علم میں ہے. تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ حالات یہودیوں اور عیسائیوں کے حق میں، تو یہ کہنا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو جو چیز انہوں نے اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، نادمین، یہ اس پہ شرمندہ ہوں گے اگر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا. 360 تو جو چیز چھپا کے اپنے دل میں رکھی تھی، أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، اس کو اللہ نے کہا ہے یقولون، وہ یہ کہتے ہیں. اور آگے چل کے اسی آیت میں فرمایا انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات اپنے دل میں اپنے سے کرتا ہے، چھپی ہوئی بات ہے، قرآن کبھی کبھی اس کو بھی قول کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس نے یہ بات کہی ہے، اور حقیقت میں زبان سے تلفظ نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی؟ اسلام. ٹھیک، 360 یہ 3 طرح کی چیزیں ہو گئیں. اب آئیے اس آیت پہ. یہ قالو، وہ کہیں گے جنتی. کیسے کہیں گے؟ ایک دوسرے سے کہیں گے یا اپنے جی میں کہیں گے. جب وہ دیکھیں گے ان پھلوں کو، اپنے جی میں کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گئی. یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں. کہاں کھائے ہیں؟ یا تو جنتی کا تذکرہ کریں گے کہ جنت میں بھی کھائے ہیں، کل بھی یہ کھائے تھے، یا فلاں دن بھی یہ کھائے تھے، یا کچھ عرصہ ہوا ہم نے کھائے ہیں. اور یا یہ کہ دنیا میں کھائے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے جن کی شکلیں ملتی جلتی ہوں. جیسے دنیا میں ایک سیب تھا ویسے سیب وہاں بھی دیے جائیں گے، جیسے یہاں انار تھا وہاں بھی دی جائیں گی چیزیں. لیکن فرق اتنا سا ہے کہ وہ ذائقہ اور وہ ان پھلوں میں اور ان پھلوں میں سوائے نام کے اور کوئی چیز مشترک نہیں. اسلام. 360 اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ غیر مانوس نہ ہو، انس رہے، اجنبی نہ ہو. جیسے آپ کسی آدمی کو آج بھی وہ پھل دے دیں جو ان کے اپنے علاقے میں پیدا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو چیری کبھی دیکھی نہیں ہوتی، کھانے کے لیے تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. تو اسی طرح اہل جنت کو یہ زحمت بھی نہیں دی گئی کہ وہ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جس چیز کو انہوں نے پہلے سے چکھا ہوا نہ ہو. تو فرمایا کہ ہم ملتے جلتے پھل انہیں دیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کو بیویاں ملیں گی مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ. مطہرہ طاہرہ سے بھی زیادہ ہے. طاہرہ بھی پاک کو کہتے ہیں، لیکن مطہرہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، یعنی وہ بالکل ہر طرح سے پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ جو خالدون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے نا، یہ رد ہے اس بات کا جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت فنا ہو جائے گی، کسی زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تو تھا ایک شبے کا جواب اور ایک شبے کی بحث. اب آیا دوسرا شبہ. کچھ دیر ٹھہریے پھر انشاءاللہ اس کے بعد کہتے ہیں. اور اس آیت میں بھی ایک بات رہ گئی، وہ بھی عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بات چل رہی تھی
اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی یہ 25 نمبر آیت ہے. دو چیزیں اس میں بیان کرنا مزید تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ہم انہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں دیں گے، تو پینے کی جن 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا ہے 26ویں پارے میں. سورہ نمبر جناب، سورہ کا نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے 15 نمبر آیت 26واں پارہ اور سورت کا نمبر ہے 47. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال، اس کی صفت اور اس کی تعریف یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے. فیہا انہار من ماء، کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی. غیر آسن، ایسا پانی جس میں بو پیدا نہیں ہوگی. پانی جب بہت دیر کھڑا رہتا ہے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا ایسے دریا ہوں گے جن میں بو پیدا نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ، اور وہاں پر دودھ کے دریا ہیں. لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ، اور ایسے دریا من خمر، جو شراب کے ہوں گے. اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنائی جائے، اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو کھجور سے بنائی جائے، اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو منقع ہوتا ہے نا، زبیب منقع، یہ کشمش سے بڑا ہوتا ہے. اچھا بھائی، پرون ہو یا پران ہو کچھ ہو، بہرحال ہے وہ چیز کوئی. تو فرمایا کہ اس سے جو شراب بنتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے دریا ہوں گے لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے وہ لذت ہوگی. جنت جو ہے وہ چکھنا، ذائقہ، لذت، خوشی، اس کا مقام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور اس میں غول جو ہے، نشہ، بہک جانا، وہ نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ، اور چوتھی قسم کے دریا من عسل، شہد کے ہوں گے. مصفا، جو شہد بالکل صاف کیا گیا ہوگا. شہد میں موم بھی شامل ہوتی ہے نا، تو یہ بتلایا ہے کہ وہ صاف شہد ہوگا، اس میں موم کی آمیزش نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ملیں گے اس جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہوگی. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، اور یہ سب چیزیں جنت میں ایسے ہی ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے جیسے وہ شخص خالد فی النار جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَسُقُوا، اور وہ پلائے جائیں گے ماء حمیما، اتنا کھولتا ہوا پانی. فقطع امعاءہم، جو ان کے پیٹ میں جا کر ان کی آنتوں تک کو کاٹ ڈالے گا. اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے. یہاں پہ ہے کہ 4 قسم کی یہ چیزیں. اور رہ گئی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، اصل میں انسان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے اور فطرتاً اللہ نے انسانوں میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے. تو وہ اچنبھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انسانوں کی ضروریات میں سے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. جس طرح مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورتوں کے لیے مرد کی بھی ضرورت. تو اس لیے تذکرہ فرمایا یہاں پہ کہ بہت زیادہ پاک خواتین ان کو دی جائیں گی، حوریں. اور ایک اس میں حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو دنیا میں عورتیں تھیں ان کو بیویاں جو ہوں گی ایک تو وہ ملیں گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی، اور باقیوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری اہلیہ ہیں.
اور اس کے علاوہ حوریں، اور جس عورت کے شوہر ہوں گے زیادہ کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لے. یہ بھی حدیث میں ایک جگہ آیا ہے. اور احادیث سے ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ انہیں خوبصورت مرد دیے جائیں، لیکن عام طور پر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عورتوں کے معاملے میں شرم حیا جو ہے وہ چیزیں چونکہ غالب ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ایک جگہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے کیا ہے اور بہت سے اور لوگوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، لیکن عمومی طور پر تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شرم حیا کی وجہ سے، وگرنہ معاملہ ان کا بھی ایسے ہی ہے جسے مردوں کا ہے، ان کے بھی جذبات ہیں جسے مردوں کی. تو اس لیے دوسری چیز یہ تھی.